جب تک آپ کی بیٹی سمجھدار اور ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہو جاتی اس کی شادی مت کیجیے، کیونکہ خاوند کے گھر اسے بچی نہیں بلکہ ایک بیوی، ایک ماں اور ایک ذمہ دار عورت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ گھر میں ناراضگی ہوئی، کسی نے کان میں ڈال دیا، اپنے شریک حیات کو سبق سکھاؤ، بات کو بڑھایا، چنگاری شعلہ بنی اور ہنستا بستا گھر اجڑ گیا، نعمت کدہ جہنم کدہ بن گیا۔ جس نے کہا تھا شریک حیات کو سبق سکھاؤ، اب وہ آپ کو دور دور تک بھی نظر نہیں آئے گا اور آپ اس راستے پر خود کو تنہا سمجھتا ہوں۔ مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہنا چاہیے کہ وہ یہ دعا کر سکے کہ اے خدا میری بیٹی کو بھی مجھ جیسا شوہر دے۔ ساتھ چھوڑنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اور کچھ رشتوں کے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک بول نہیں پاتا اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا۔ بیوی کے مسائل یار یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈل ہی نہیں سکتا۔ جان لو آپ کا شریک حیات آپ کی ڈپلیکیٹ کاپی نہیں ہے، وہ ایک الگ جیتا جاگتا انسان ہے جس کی اپنی عادات اور خصوصیات ہیں۔ دیکھیے طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، برداشت سے کام لیجئے اور زندگی آسان بنائیے۔ ماں اور بیوی دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، دونوں کو بے پناہ عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں اس دنیا میں لائی ہے اور دوسری اپنی ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، بچے نے غلطیاں شروع کر دی تو اب ماں باپ نے بھی روک ٹوک شروع کر دی، یہاں نہ بیٹھو، یہ نہ کرو، ٹی وی نہ دیکھو، فون سے دور رہو۔ تو اب یہاں والدین نے بھی غلطیاں شروع کر دی ہیں۔ دیکھیے بار بار کی روک ٹوک بچوں کو ضدی اور سرکش بناتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پیار سے بچوں کی توجہ کسی اور بہترین سرگرمی کی جانب دلائیں۔ چڑیاں ہوتی ہیں بیٹیاں مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے، میکے بھی ہوتے ہیں، سسرال بھی ہوتے ہیں مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ اے خدا اب تو ہی بتا آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائیں۔ بہنوں کی شادی ہونے والی ہے، مجھے ان سے ایک بات کہنی ہے، جب ماں بنو تو اپنے بیٹوں کو مرد نہ بنانا بلکہ ایک محافظ بنانا۔ محافظ صرف بہن بیٹی کا نہیں، محافظ بنانا ایک معاشرے کا جہاں سب عورتیں محفوظ ہوں اس کی درندگی سے۔